آج یہ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً 8 سال بعد پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ کہا کہ کل وہ اپنی جو آرگومنٹس ہیں، گزارشات ہیں، وہ مکمل کر لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاید خوشخبری ہے قوم کے لیے کہ تقریباً 8 سال بعد اللہ کر کے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو آرگومنٹس ہیں وہ مکمل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ کہا کہ کل وہ اپنے آخری گزارشات پیش کریں گے، جس کے بعد پھر ہمیں کچھ موقع ملے گا کہ جو انہوں نے اپنی فائنل آرگومنٹس دی ہیں اس کے ہم جواب دے سکیں، اور پھر اگلی کارروائی الیکشن کمیشن قانون کے مطابق جو مناسب سمجھے گی وہ کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی وہ روایتی خبر بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جاتے جاتے بھی ایک درخواست ڈال دی کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو روک دیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجوہات وہ بہت ساری دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلہ ایک ساتھ سنائے جائے، جو کہ مذاق خیز ہے، اور جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو نومبر 2014 میں ہم نے داخل کیا تھا اس کو مزید تاخیر کا اور التوا کا شکار کیا جائے، کیونکہ جو ہی یہ کیس کسی اور کیس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، ہر کیس کے اپنے محرکات ہیں، ہر کیس کے اپنے ثبوت ہیں، ہر کیس میں اپنے پی ٹی آئی نے 8 سال لگائے تو اور سیاسی جماعتیں بھی التوا کے بہت سارے حربے استعمال کر سکتی ہیں، تو یہ کیس معطل ہو، تعطل کا شکار ہو جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنا فیصلہ محفوظ کیا اور اپنے آرڈر میں اس حوالے سے وہ اپنا فیصلہ جاری بھی کر دیں گے۔ اب ساتھ ہی ساتھ میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فارن فنڈنگ کیس تھا، اس کا بڑا مقصد پہلے دن سے یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنایا جائے۔ ہم نے جو بانی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ہم نے اس مقصد کو لے کے چلے تھے کہ ہم سیاست میں ایک نئی روایت قائم کریں گے، ہم سیاست میں سیاسی جماعت کو ادارہ بنائیں گے جہاں ورکر کی عزت ہوگی، جہاں میرٹ کا پرچار ہوگا، جہاں پہ پارٹی ٹکٹ جو ہیں وہ سرمایہ کی بنیاد پہ نہ بیچے جائیں بلکہ قابلیت، صلاحیت، کمپٹنس، کیونکہ ہماری سیاست کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ کریڈیبل لیڈرشپ اور کمپٹنس وہ سسٹم میں لانے میں ناکام رہی ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جمہوریت میں رکاوٹیں ہوئی ہیں، سیاست میں رکاوٹیں ہیں، سیاست کو انجینئر کیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن سیاسی جماعتیں جب تک فعال ادارہ نہیں بنیں گی پاکستان میں لیڈرشپ کا کرائسس رہے گا۔ اسی لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مثالی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن افسوس کہ ہمارا جب یہ پارٹی عوام میں مقبولیت حاصل کی 2011 میں تو اس کا کعبہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور اس پارٹی کو ہائی جیک کر دیا گیا۔ لیکن مزید افسوس کہ جو ہائی جیکرز تھے وہ کپتان جو تھا پارٹی کا وہ ہائی جیکرز کے ساتھ مل گیا۔ یہ تمام تر ذمہ داری کپتان پہ آتی ہے۔ ہائی جیکرز کا تو کام ہے ہائی جیک کرنا، وہ آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کیا، کل وہ کسی اور سیاسی جماعت کو کریں گے، ان کا تو مقصد ہی یہی تھا۔ لیکن ہمیں جو اعتراض اور گلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو کپتان تھے پارٹی کے وہ ہائی جیکرز کے ساتھ مل گئے، اس لیے تمام تر ذمہ داری بھی ان پہ عائد ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ کیس 2014 میں کیا کہ اس کے ذریعے ہم پاکستان تحریک انصاف میں جو کالی بھیڑیں ہیں، جو فصلی بٹیرے ہیں، جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، جس طرح پیسہ لوٹا گیا ہے، جس طرح غیر قانونی طریقے سے پیسہ حاصل کیا گیا ہے اور پارٹی کا کعبہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اس کی اصلاح ہو سکے۔ تو آج اس لحاظ سے ایک بڑا اہم دن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آخرکار یہ آج کمیشن کے سامنے بیان دیا
کہ وہ کل اپنی گزارشات مکمل کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ شاید ہم اس کیس کے آخری مرحلے میں ہیں اور فیصلہ قریب ہے۔ ہماری یہی توقع ہے کہ جلد از جلد فیصلہ ہو جائے۔